بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 175واں ہے. یہ سبق کا عنوان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری اور ثابت قدمی ہے. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ احد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر، ایک چوٹی پر 50 صحابہ کرام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی میں متعین کیے تھے تیر انداز. ان کی ایک لغزش جو وہ نیچے اتر آئے تھے، اور اسی جانب سے خالد بن ولید جن نے بھی ایمان قبول نہیں کیا ہوا تھا، اپنے گھڑ سواروں کو وہاں سے دوڑا کر احد میں پیچھے سے پھر مسلمانوں کو حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان تتر بتر ہو گئے، بلکہ کچھ مدینہ کی طرف بھاگنے لگے اور کچھ احد کی پہاڑی پر چڑھ گئے. لیکن آج کا سبق ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس اچانک حملے سے مسلمانوں کی صفیں تو ٹوٹ گئیں، لیکن سب کے قدم اکھڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم کھڑے رہے، جو پہاڑ بن کر کھڑے تھے اور صحابہ کرام کو اپنی طرف بلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ آؤ. لیکن یہ آواز مسلمانوں سے پہلے کافروں کے کانوں تک پہنچی، کیونکہ ہم نے کل لاسٹ میں پڑھا تھا کہ پاگلوں کی طرح مشرکین مکہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے اور قسم کھا رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یا تو آج ہم یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچیں گے. تو یہ آواز کافروں تک پہنچ گئی، انہیں معلوم پڑ گیا کہ کس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے، جن پر مشرک لگاتار مسلسل اجتماعی اعتبار سے حملہ کرتے رہے، لیکن وہ شیر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرتے رہے، سامنے مشرکین کو ہٹاتے جا رہے تھے. آخر وہ مقابلہ کرتے کرتے شہید ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجہ کے ہاتھ میں تھما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھنڈا تھمانے کے بعد ایک اور حملہ ہوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مقابلہ کر کے کون میرے ساتھ جنت میں پڑوسی بننے والا ہے، کون بنے گا میرے ساتھ پڑوسی جنت میں. اور ادھر حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی بارش برسا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اپنا ترکش سارا کا سارا نکال کر، جس میں تیر ہوتے ہیں، تھیلا جو ہوتا ہے تیروں کا، وہ سب کا سب نکال کر حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول کے لیے فرما رہے ہیں کہ مارو ان کو مارو. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ انہوں نے 11 مشرکوں کا مقابلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جوش سے مشرکین سے جنگ کرتے رہے کہ ان کا ایک ہاتھ ہی سن پڑ گیا، زخموں کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ ہی بالکل سن پڑ گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا جس کو دن میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی تو ساری کی ساری جنگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی. دندان مبارک کی شہادت. اس موقع پر دشمنوں کی آخری کوشش یہی تھی کہ کس طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ. عتبہ ابن ابی وقاص نام کے ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر آپ کے ارد گرد صحابہ لڑ رہے تھے، تو اس نے دور سے دیکھا کہ جی آپ کا چہرہ تھوڑا سا کھل گیا، تو اس بدبخت نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے مارا، جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کے سامنے کے والے دندان مبارک پہ لگ گیا، اور ان میں سے دائیں طرف والا جو دانت تھا وہ شہید ہو گیا. ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے، ایک دانت شہید ہو گیا، اور ہونٹ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو گیا، اور ہونٹ مبارک سے بھی اور دندان مبارک سے بھی خون بہنے لگا. عبداللہ ابن شہاب نامی کہ ایک دوسرے ظالم مشرک، قریب میں دوسرا عبداللہ بن شہاب نام کے ایک ظالم مشرک نے حملہ کر کے آپ کی پیشانی پر وار کیا، اور اس سے آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی. پہلے دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹ مبارک بھی شہید یہ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کا ماتھا مبارک وہ بھی زخمی ہو گیا. اتنے میں ایک مشہور پہلوان دوسرا قریب میں تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن قمیہ، نے کندھے پر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار سے حملہ کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری ذرہ، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جو قمیص ہوتی ہے تلواروں کے وار سے بچانے کے لیے وہ 2 پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تلوار کا زخم تو نہ لگا، لیکن وہ پہلوان تھا اتنی زور سے مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھہ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ اس بدبخت نے دوسرا حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کیا، خود لوہے کی ٹوپی، جو لوہے کی ٹوپی جنگی لوہے کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، 2 ٹکڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، اس کی 2 ٹکڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گھس گئی تھی وہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا اور خون سے چہرہ مبارک تر ہو گیا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھے پر زخم لگ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر زخم لگ گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر میں ٹوپی تھی جنگی ٹوپی، اس ٹوپی کی جو لوہے کی جو کنجیا تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گھس گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا قربانی تھی اس جنگ احد میں۔ صحابہ کرام نے اس حملے کا بھی مقابلہ کیا، مدینہ منورہ سے دوڑ کر کچھ عورتیں بھی پہنچ گئیں، جب خبر پہنچی تو عورتیں بھی دوڑنے لگیں، پھر باقی عورتوں تو کچھ عورتیں پانی بھرنے میں اور پانی پلانے میں مصروف ہو گئیں، لیکن ام عمارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی اور مشرکین کا مقابلہ کرتی رہیں۔ جو پہلوان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں جو وار پر وار کیا جا رہا تھا، اس پہلوان سے لڑنے والی یہی ایک عورت تھی۔ انہوں نے ابن قمیہ کو پیچھے ہٹنے کے لیے تلواروں کے بے انتہا وار کیے، 2 حملے کیے، مگر اس نے 2 ذرہیں پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گیا، لیکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اس لیے وہ زخمی تو نہیں ہوا لیکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاں، اس نے ان کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے گہرا زخم لگ گیا، جس کا نشان مرتے دم تک باقی رہا۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور اس کا اثر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔